الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک ہم سب عبادت کی نیت سے پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ مجھے دوست چھوڑ دیں، مجھے کوئی یہاں نہ پوچھے۔ مجھے دوست چھوڑ دیں، مجھے کوئی یہاں نہ پوچھے۔ مجھے میرا رب کافی، مجھے کل جہاں نہ پوچھے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا بندے کے لیے اللہ کافی نہیں ہے؟ جب ہم آپ اپنے اللہ پر پورا بھروسہ کر لیں گے، جب ہم آپ اپنے اللہ سے صحیح معنوں میں دوستی کر لیں گے، تو پھر اس بات کا ہمیں ادراک ہوگا، احساس ہوگا کہ ہمیں ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ پھر آدمی حقیقت سے منہ نہیں موڑے گا، حقیقت سے منہ نہیں موڑے گا، نہ حقیقت سے منہ چرائے گا، نہ حقیقت کو چھپائے گا۔ یہ حقیقت پسند ہو جائے گا۔ اللہ پاک اسی بات کو دیکھیے فرما رہے ہیں، سورۃ المائدہ کی یہ پارہ نمبر 6 کی رکوع نمبر 22 کی آیت ہے جو ہم نے تلاوت کی ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کیا؟ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ اور جو کوئی دوست رکھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو، تو اللہ کی جماعت وہی سب پر غالب رہے گی۔ اللہ کی جماعت ہے کون؟ تو ایک سادہ سا جواب دے دیتے ہیں جو سب کی سمجھ میں انشاءاللہ آ جائے گا۔ اللہ کی جماعت وہ جماعت ہے جو شریعت و سنت کی پابند ہے۔ ہم آپ اگر شریعت و سنت کی پابندی کر رہے ہیں، اسی پابندی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، تو حقیقت یہ ہے کہ ہم اللہ کی جماعت میں سے ہیں، جنہیں اللہ پاک اپنی جماعت کہہ رہے ہیں انشاءاللہ۔ پھر ہم آپ ہر دشمن پر غالب رہیں گے۔ اب اس میں یعنی اللہ کی چاہت میں، اللہ کی دوستی میں، اللہ کی جستجو میں ہم لوگ کتنے مخلص ہیں، یہ محاسبہ کر رہا ہے، یہ جائزہ لینا ہے۔ ہم اس میں کتنے مخلص ہیں، کتنے سچے ہیں۔ جتنے بڑے مخلص ہوں گے، سچے ہوں گے، انشاءاللہ اللہ کی مدد ہمارے آپ کے ساتھ شامل حال ہوگی۔
علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی مخلص پر ایک بات آپ کو بتا دیتا ہوں، سنیے وہ کیا کہتے ہیں۔ جب انسان مخلص ہو جاتا ہے، جب صالح مخلص ہو جاتا ہے، تو اس کے اخلاص کی برکت سے کیا ہوتا دیکھیے، فرما رہے ہیں اذا اخلص العبد للہ حماہ اللہ من الفتن ووقاہ المحنہ وجنبہ الشرور۔ کیا فرماتے ہیں؟ جب بندہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، جب کوئی بھی بندہ، جب اللہ کا بندہ اللہ کی خوشنودی، ان کی رضا حاصل کرنے کے لیے مخلص ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے، پھر اللہ تعالی اس سے فتنے ہٹا دیتا ہے، اسے اللہ امتحانوں سے بھی محفوظ فرما لیتا ہے، اور اللہ پاک شر سے بھی اس کو دور کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ گویا کہ انہوں نے مخلص بندے کی پوری تعریف، پوری حقیقت بیان کر دیا کہ جب کوئی بندہ سچائی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ کو چاہنے لگے گا، اللہ کی جستجو کرے گا، تو اللہ پاک ایسے بندے کو امتحان میں بھی نہیں ڈالتے۔ فتنے بھی اگر کوئی اس کے پاس پھٹکنا چاہے تو اس سے ہٹا دیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں، اور شر سے بھی اس کو بچاتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ مخلص بندے کے ساتھ اللہ کا کتنا خاص کرم ہوتا ہے۔ ہم آپ محاسبہ کریں، کیا واقعتاً ہم لوگ مخلص ہیں؟ کیا سچے اور سچے دل سے ہم لوگ اپنے اللہ کو چاہتے ہیں، اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں؟ مخلص بندوں پر اللہ کا کرم برستا ہے، جس میں سے ایک خاص کرم ہی نہیں، کئی کرم، اس سے فتنے ہٹا دیے جاتے ہیں، شر سے وہ محفوظ رکھا جاتا ہے، حتیٰ کہ اللہ پاک ایسے بندے کا امتحان بھی نہیں لیتے۔ ہاں، امتحان بھی اللہ پاک کی بہت بڑی آزمائش ہے۔ دیکھیے مال اولاد کے بارے میں اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں قرآن میں، انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ فتنہ سے مراد یہاں امتحان مفسرین نے لکھا ہے، مال اور اولاد، ہاں دونوں امتحان ہے، دونوں امتحان۔ مال و اولاد تیری قبر میں جانے کو نہیں، یہ تجھے عذاب قبر سے بچانے کو نہیں، یہ بچا نہیں پائیں گے۔ اگر ہم آپ بچیں گے تو اخلاص سے۔ اور ہمارے پیر و مرشد حضرت خواجہ مفتی محمد حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے اکثر کہ یہ اخلاص کی دولت بڑی دیر میں نصیب ہوتی ہے، کسی کو جلدی سے بھی مل جاتی ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن اعمال صالحہ کرتے کرتے حضرت والا فرماتے تھے کہ اخلاص آ جاتا ہے بندے کے اندر۔ تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، جو کوئی دوست رکھتا ہے اللہ کو اور اس کے رسول کو اور ایمان والوں کو، اللہ سے بھی دوستی رکھنے کو کہا جا رہا ہے، اور اللہ پاک کہہ رہے ہیں میرے نبی یعنی میرے رسول سے بھی دوستی رکھو، اور ان لوگوں کو جو مانتے ہیں یعنی ان پر جو ایمان لاتے ہیں، اللہ اور نبی کی تعلیمات کو جو تسلیم کرتے ہیں، ان سے بھی تم دوستی رکھو۔ معلوم یہ ہوا اللہ والوں کی دوستی کا حکم اللہ رب العزت دے رہے ہیں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ معرف القرآن کا ترجمہ آپ کو سنا رہا ہوں۔
جو کوئی دوست رکھے کس کو؟ اللہ اور اس کے رسول کو، اور آگے صاف کہا والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو، اور ایمان والوں کو۔ اللہ کی دوستی پر ایک بات یاد آ گئی، سن لیجئے۔ جو اللہ کا دوست ہو جاتا ہے، جو مخلص ہوتا ہے، اللہ کے لیے جینے لگتا ہے، اس کی آرزو، اس کی تمنا، اس کی چاہت بس اللہ کی محبت اور معرفت ہو جاتی ہے۔ وہ بندہ بڑا نرالا، بڑا البیلا، بڑا اچھوتا اللہ کی نگاہ میں ہو جاتا ہے۔ تالیفات مصلح الامت، میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ مفتی محمد حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و استاد حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب سب کہو رحمۃ اللہ علیہ کی وہ کتاب ہے، اس کے اندر بھی جلد پنجم، تالیفات جلد پنجم میں یہ قصہ لکھا ہوا ہے، اور حکیم الامت رسالہ جو تھانہ بھون سے نکلتا ہے اس کے اندر بھی یہ قصہ لکھا ہوا ہے۔ تالیفات میں ان بزرگ کا نام تو نہیں دیا ہے، لیکن یہاں جو رسالہ ہے حکیم الامت اپریل مئی جون 2012 عیسوی کا، اس کے صفحہ نمبر 39 پر یہ قصہ لکھا ہے۔ وہاں بھی لکھا ہے جلد پنجم میں، یہاں بھی لکھا ہوا ہے۔ بڑا عجیب و غریب اللہ کے ایک دوست کا قصہ لکھا ہوا ہے کہ ان کا پورا بدن سفید ہو گیا تھا، جزامی ہوتے، سفید داغ، لیکن تھے وہ اللہ کے سچے ولی۔ یہاں کتاب کا نام بھی دیا ہوا ہے جس سے انہوں نے لکھا رسالہ میں، یہ مفتی جان محمد صاحب قاسمی ہیں، انہوں نے مفصل طور پر یہ قصہ لکھا ہوا ہے۔ چونکہ حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ بہت سے احباب ایسے ہیں جن کو بزرگوں کے حالات اور واقعات اکثر سمجھ میں نہیں آتے اور رد کرتے ہیں۔ کتنے تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ ہم کرامات اولیاء کے منکر ہیں، ہم نہیں مانتے، العیاذ باللہ۔ وَکرامات اولیاء حق، اولیاء کی کرامت، اللہ والوں کی کرامت حق ہے، اور کرامت خود سے کوئی بھی ولی ظاہر نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کا اشارہ نہ ہو۔ یہاں یہ بات سمجھ میں ابھی آ جائے گی آپ کے۔ جامع کرامات الاولیاء ایک کتاب ہے، مصر سے طبع ہوئی ہے، یہ چھپی ہوئی ہے، اس سے حوالہ دے رہے مفتی جان محمد صاحب قاسمی، اور یہاں درج کر رہے ہیں جو میرے ہاتھ میں یہ رسالہ ہے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن جو لوگ ماننے والے ہیں اللہ کے ولیوں کو، انشاءاللہ ان کے لیے اس میں عبرت ہوگی، اس میں عبرت ہوگی۔ سنیے، سوچتا ہوں پورا پڑھ کے سنا دوں، جی سنا دیتا ہوں۔ ایک بزرگ حضرت قرشی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ نقل کیا ہے، کس میں؟ جامع کرامات الاولیاء میں۔ حضرت مفتی صاحب فرما رہے ہیں یہ بزرگ جزامی تھے، یعنی ان کو جزام کا مرض تھا، سفید داغ، اس لیے نکاح نہیں کرتے تھے، مگر چونکہ نوجوان تھے اس لیے طبعی تقاضے موجود تھے۔ ایک مرتبہ خیال ہوا کہ نکاح کر لوں، چنانچہ اپنے مریدوں سے کہا کہ ہم نکاح کا ارادہ کرتے ہیں۔ جو ان کے متعلقین تھے، چاہنے والے تھے، جو ان کی مجلس میں آنے جانے والے تھے، دین کی باتیں سنتے تھے، ان سے انہوں نے تذکرہ کیا کہ طبیعت کا تقاضا اب ہو رہا ہے، شادی کرنا چاہتا ہوں، چونکہ نکاح سنت ہے، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو اس سنت سے اعراض کرے وہ مجھ میں سے نہیں۔ سوچئے کتنی اونچی سنت ہے اور کتنی بڑی ہے۔
تو انہوں نے بھی تذکرہ کیا۔ ان کے متعلقین میں سے ایک صاحب تھے، وہ اپنے گھر گئے، حالات اور واقعات بہت لمبے لکھے انہوں نے۔ ایک متعلق تھے، وہ اپنے گھر گئے، ان کے جوان بیٹی تھی، انہوں نے اپنی بیٹی سے ساری حالت حضرت کی بیان فرما دی۔ کس کی؟ حضرت قرشی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی، انہیں سفید داغ ہے، اس قسم کا ان کو مرض لگا ہوا ہے، لیکن انہوں نے نکاح کا تقاضا ظاہر کیا ہے، تم کیا کہتی ہو؟ تم عاقلہ ہو، بالغہ ہو، فہمیدہ ہو، سمجھدار ہو، تم بتاؤ تم کیا کہتی ہو؟ تو لڑکی نے کہا بڑی خوش دلی سے، کہا جی ابا حضور میں تیار ہوں۔ وہ متعلق واپس حضرت قرشی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ میری بیٹی حاضر ہے نکاح کے لیے اور وہ خوشی سے بھی راضی ہے، اس کی رضامندی کے بعد ہی میں آپ کے پاس پیغام لے کر آیا ہوں۔ آپ نے پوچھا، یعنی حضرت قرشی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ کیا تم نے میری پوری حالت اپنی بیٹی سے بیان کر دی ہے یا کچھ چھپائی بھی ہے؟ اور یہاں تو چھپا چھپا کے شادیاں ہو رہی ہیں، دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ چچا کا گھر دکھا دیں گے، ڈینٹنگ پینٹنگ ہوا رہتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے، دوسرے کا پڑوسی کا کھیت بھی دکھا دیں گے، یہ سب میری ہے، دھوکہ دینے کے لیے۔ اللہ حفاظت فرمائے، ایسے دھوکے باز ہوتے ہیں۔ روحانی مہلک بیماری میں بیان ہو چکا ہے، دھوکہ دینا حرام ہے، حرام کسی بھی لائن سے، اور یہی ایک دھوکہ کا گناہ ہمیں تمہیں جہنم میں لے جانے کے لیے کافی اگر ہم نے توبہ نہ کیا۔ تو حضرت نے کہا کیا پوری بات بتا دی ہے؟ کہا جی حضرت۔ پھر آپ نے پوچھا لڑکی نے پھر کیا کہا؟ حضرت کا اشارہ یہ ہے کہ ہو بہو وہ بتاؤ۔ اس نے کہا کیا جب تم یہ ساری باتیں میری بتائے کہ اس طرح میرے مرض لگا ہے، ایسا ویسا، تو اس نے اس کے جواب میں کہا کیا؟ جملہ عرض کرو۔ تو انہوں نے کہا میں نے ان کی خدمت کو، لڑکی نے کہا ہے حضرت سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کی خدمت کو دینی سعادت سمجھتی ہوں، اس لیے حضرت سے نکاح کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ نکاح ہو گیا۔ اب دیکھیے معاملہ آگے۔ حضرت قرشی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ ایک صاحب کرامت بزرگ تھے، اس لڑکی کی بلند حوصلگی کو دیکھ کر حضرت نے اللہ تعالیٰ سے مناجات کی دعا کی کہ یا اللہ جب میں اس کے سامنے جاؤں تو بالکل تندرست ہو کر جاؤں، یعنی میرا یہ جذام کا مرض سفید داغ آپ اچھا کر دیں، ٹھیک کر دیں، اس حالت میں میں اس کے پاس نہ جاؤں۔ سبحان اللہ، اس حالت میں میں اس کے پاس نہ جاؤں۔ چنانچہ دعا قبول ہو گئی۔ جب لڑکی کے سامنے گئے تو بالکل تندرست تھے۔ لڑکی نے اجنبی جان کر پردہ کر لیا۔ حضرت قرشی رحمۃ اللہ علیہ نے ساری حقیقت بتلائی تو تب لڑکی، اب دیکھیے، تب لڑکی کو یقین آیا کہ میرا نکاح ان سے ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ مگر لڑکی کا بلند حوصلہ دیکھیے کہ وہ کہنے لگی کہ میں نے آپ کی خدمت کرنے کی نیت سے اور دین کی غرض سے آپ سے نکاح کیا تھا، دنیاوی راحت اور نفسانی خواہش کی وجہ سے نہیں۔ اب اگر آپ اپنی سابقہ حالت میں مجھے ملیں گے تو میں حاضر ہوں، ورنہ مجھے طلاق دے دیں۔ سبحان اللہ، اس کا حوصلہ دیکھیے۔ کہا اسی سابقہ حالت میں اگر آپ
رہے تو ٹھیک ہے، اور نہیں تو اگر اسی حالت میں آپ رہیں گے تو پھر مجھے طلاق دیجیے۔ حضرت قرشی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سننے کے بعد دوبارہ اپنی سابقہ حالت میں آنے کی اللہ رب العزت سے فریاد کی۔ آپ کی فریاد دربار الہی میں قبول کی گئی۔ پھر دونوں میاں بیوی ساتھ رہنے لگے۔ اس سے ایک سبق اور حضرت نے لکھا ہے کہ اس سے بھی خواتین کو سبق ایک ملتا ہے، کیا کہ شوہر کیسا ہی بدشکل یا بیمار یا معذور ہو مگر اس کی خدمت کو اپنے لیے سعادت سمجھے، مگر اس کی خدمت کو اپنے لیے سعادت سمجھے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جب بندہ اللہ کی چاہت، اللہ کی جستجو کے لیے مخلص ہو جاتا ہے تو اللہ پاک اپنے بندوں سے اس طرح خوش ہوتے ہیں، دنیا میں بھی کبھی کبھی اس طرح کا جلوہ دکھاتے ہیں، اس طرح کی کرامت ان سے صادر کروا دیتے ہیں تاکہ اور لوگ یہ سمجھ جائیں کہ اللہ کے نزدیک ان ولیوں کا مقام کیا ہے، ان کا رتبہ کیا ہے، تاکہ ان کے ساتھ کوئی بے ادبی گستاخی نہ کرے۔ اگر کوئی ایسوں کے ساتھ بے ادبی اور گستاخی کرتا ہے تو اللہ پاک پھر یاد رکھیں غضبناک ہوتے ہیں، اور احادیث اس کے متعلق ہے اور تمام باتیں ہیں، پھر بعد میں انشاءاللہ عرض کی جائے گی۔ عرض یہی کر رہا تھا کہ اللہ پاک کر رہے کیا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو دوست رکھے کس کو؟ اللہ کو، یعنی دوست رکھنے کے لیے کہا جا رہا کس کو؟ اللہ کو، اس کے رسول کو، اور جو لوگ ایمان والے ہیں یعنی ان پر ایمان لائے ہیں ان سے بھی دوستی رکھی جائے۔ تو پھر اللہ پاک کہتے ہیں بندہ ہماری جماعت کا، یہ بندہ ہمارا خاص ہے، یہ بندہ ہم کو چاہنے والا ہے۔ اب ہم لوگ اللہ کو چاہنے والوں میں ہیں تو کتنا ہے، اللہ کی چاہت میں کتنا ہمارے اندر اخلاص ہے، کتنا نہیں ہے، یہ اپنے اندر جھانک کر ذرا دیکھیں۔ جب مخلص ہم ہو جائیں گے تو اللہ پاک ہمارے لیے ایمانی، اسلامی، قرآنی زندگی بسر کرنی آسان فرما دیں گے، اور پھر اللہ پاک کیا ہمارا بھی ایک مقام ہوگا، ہماری بھی ایک حیثیت ہوگی۔ جب اللہ پاک قبول فرما لیں گے تو پھر اپنا کام ہم سے آپ سے لیں گے انشاءاللہ۔ لیکن دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے کام کا بنا کے کام لے لیں۔ آخری بات بتا دوں، قرآن کریم میں اللہ پاک اسی لیے فرماتے ہیں وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، صالحین کا سرپرست نگہبان کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ پاک ان کی نگہبانی فرماتے ہیں، سرپرستی فرماتے ہیں، کس کی؟ جو صالح ہیں، جو نیک ہیں۔ دعا فرمائیے اللہ پاک ہم سب کی بھی سرپرستی فرمائے، نگہبانی فرمائے، تاکہ کوئی دشمن ہم پر غالب نہ آئے، نفس شیطان ہم پر غالب نہ آئے، مغلوب ہو جائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔